الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آمدن اور خرچ کے بارے میں کل اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پہ سوال ہوگا. من أين اکتسب وفیما انفق، مال کیسے کمایا، کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا. جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن آمد اور خرچ کے بارے میں خصوصیت سے دو سوال ہوں. من أين اکتسب، کہاں سے کمایا، کیسا کمایا، کیسے آیا تمہارے پاس. اور پھر اتنا بھی نہیں، آگے خرچ کیسے کیا، استعمال کیسے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے ہاں امانت نہیں اسے ایمان کی حقیقت نصیب نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے ہاں عہد کی پابندی نہیں اس کے ہاں دین نہیں، اس کے ہاں دین نہیں. ایک مسلمان کی زندگی میں امانت کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اپنی زبان کا کتنا پاس رکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ نہیں رکھتا تو اس کا تو دین ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. اگر واقعی ایمان کی حقیقت نصیب ہے وہ امانت دار ہوگا، وہ حقداروں کو ان کا حق دے گا. جس ذمہ داری پہ ہے اس ذمہ داری کے اندر انصاف کرے گا. واقعی اگر دیندار ہے اپنی زبان کا اسے پاس ہوگا، وہ اپنے عہد کی پاسداری کرے گا، اپنے کہے ہوئے پر اس کا لحاظ رکھے گا. واقعی اگر دیندار ہے. ایمان کا تقاضا تو یہی ہے. کہ جہاں ایمان ہے وہ امانت داری ہے، جہاں واقعی دین کی روح ہے وہاں عہد کی پاسداری ہے، وہاں سچائی ہے، وہاں دیانت ہے.
فرمایا خائن تو وہ ہوتا ہے جس میں نفاق ہوتا ہے. فرمایا عہد شکنی تو وہ کرتا ہے جس میں نفاق ہوتا ہے. ایمان کا لازمہ تو امانت داری ہے. دینداری کا لازمہ تو عہد کی پاسداری ہے. تو ایک مسلمان کی زندگی میں معاملات کا دین بڑی اہمیت رکھتا ہے. بلکہ قرآن کی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی آیت، اس کا موضوع معاملات ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت، سب سے بڑی آیت، اس میں جو ہدایات ہیں وہ معاملات کے متعلق ہیں. اور آج ان ہدایت کی اور شریعت کی ان نصائح کو ہم نے نظر انداز کیا تو آج ہمارے آپس کے جھگڑے اور آپس کے تنازعات اس کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک نسل گزری دوسری نسل میں وہی تنازعہ چل رہا ہے، وہی جھگڑے چل رہے ہیں. اس لیے کہ شریعت نے انہیں نصیحت کی تھی کہ کوئی بھی معاملہ ادھار کا ہو تو لکھ لو نا بھائی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں نصیحت فرمائی، رہو تو بھائیوں کی طرح. روزانہ کا جو برتاؤ ہو، روزانہ کا جو برتاؤ ہو آپس میں، وہ تو کرو بھائیوں کی طرح. ایثار، تحمل، مروت، اپنائیت، رہو تو آپس میں بھائیوں کی طرح. لیکن جب معاملہ کرنا ہو، لین دین کی بات ہو، شرکت اور حصہ داری کا معاملہ ہو، معاملہ ایسا کرو جیسے اجنبیوں کی طرح، کہ وہاں کوئی ابہام نہ ہو. وہاں کسی چیز کے اندر جھول نہ ہو، واضح ہو، معاملہ بالکل صاف ہو. تاکہ بعد میں یہ معاملہ تنازع اور جھگڑے کا باعث نہ بنے. ہم بسا اوقات بھائیوں کی آپس کی محبت اور آپس کے اتفاق میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب کوئی اگر تجویز دے دے کہ آپس کے معاملات صاف ہونے چاہیے تو اس کو برا منایا جاتا ہے. حالانکہ یہ اس محبت اور اتفاق کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے. ورنہ اندر ہی اندر رنجشیں پرورش پا رہی ہوتی ہیں، بدگمانیاں دلوں میں جگہ بنا رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ پھٹتا ہے تو وہ سطحی محبتیں اور سارا اتفاق ایسی نفرتوں میں بدلتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. معاملہ پھر گھر تک نہیں رہتا، عدالتوں تک پہنچتا ہے.
قصور وہاں ہوا کہ معاملات کو میں نے دین نہیں سمجھا اور شریعت کا اس میں لحاظ نہیں کیا. نماز تو میں نے پڑھی، روزہ تو میں نے رکھا، عمرے تو میں نے کیے، حج تو میں نے کیا، ذکر و اذکار تو ہوئے، لیکن معاملات کے دین کو میں نے وہ اہمیت نہیں دی. بس اوقات لوٹ مار کی نیت نہیں ہوتی، لیکن غفلت اور ناواقفیت ڈور کو اتنا الجھا دیتی ہے کہ اب انصاف کے ساتھ تسویہ کرنا، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں کسی کاروبار میں سارے بھائی شریک ہیں، باپ بیٹا شریک ہیں، اب یہ کچھ نہیں پتا، سب کام کر رہے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اٹھا لیتا ہے. چل رہا ہے سلسلہ. کچھ نہیں طے ہے کہ بھائی کتنے میں حصے دار ہیں، یا یہ بھائی تنخواہ دار ہیں، یا یہ بھائی اپنے ابا کی ویسی خدمت کر رہے ہیں. کچھ طے نہیں ہوتا. اب جب کچھ نہیں طے ہوتا اور جب شادیاں آتی ہیں، بچے آ جاتے ہیں، اب اندر ہی اندر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے اس شادی میں خوب کاروبار سے فائدہ اٹھایا. بظاہر مروت میں آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر غلط فہمیاں، بدگمانیاں، رنجشیں پرورش پا رہی ہوتی. اس کا بیٹا اس اسکول میں پڑھتا ہے، اتنی فیس اٹھاتا ہے، میرا بیٹا تو ابھی ہے ہی نہیں. اس کی شادی اس اسٹیٹس کے ساتھ ہوئی، ہم نے تو سادگی سے کی. مشترک ہے نا، سب کام کر رہے ہیں، جس کا جتنا جی چاہ رہا ہے اٹھا رہا ہے. اب دل میں رنجش آ رہی ہے نا. گھر والی بھی بس اب بولتی ہے وہ تو اتنا خرچ کر رہے ہیں اور تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. کچھ طے نہیں. اگر اپنے معاملات میں بھی دین کو زندہ کرتے کہ رہو تو بھائیوں کی طرح، ایثار، مروت، تحمل، اپنائیت، لیکن جب تمہارا معاملات ہے نا کہ تم اس کاروبار میں حصے دار ہو، ملازم ہو، تو تنخواہ کتنی ہے وہی اٹھاؤ گے. حصے دار ہو تو کتنے حصے میں تمہاری ملکیت ہے اس حساب سے اٹھاؤ گے. یا ویسی ابا کی خدمت میں ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے. جتنے ابا دیں گے وہی خرچ کر سکتے. طے نہیں کرتے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے اور والد کا انتقال ہو جائے. اب ترکہ رہ گیا. اب جس کے حصے میں آیا وہ اسی پر بیٹھ گیا. کاروبار تو میرا ہے، محنت تو میں نے کی ہے.
اور یہ معاملات اتنے الجھ جاتے ہیں کہ پھر سلجھانے کے لیے کہیں ڈور بھی نہیں ملتی. کیسے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے, کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو جائے, اس لیے کہ ان میں سے ہر آدمی اپنی مفادات کی نظر سے دیکھتا ہے. اور معاملہ حلال حرام کا ہے, معاملہ حقوق العباد کا ہے, معاملہ جائز ناجائز کا ہے. تو یہ تنازعات میں عرض کر رہا ہوں دوسری نسلوں میں بھی چلے جاتے ہیں, یہ جھگڑے دوسری نسلوں میں بھی چلے جاتے ہیں. غلطی کہاں ہوئی کہ جب ابا کے کاروبار میں شریک ہو رہا تھا بیٹا, تو اس کی حیثیت واضح ہوتی, معاملہ واضح ہوتا. ملازم ہے تو اتنی تنخواہ اٹھائے گا, شریک ہے تو کتنے حصے کا ملکیت ہوگی, یا والد کے ساتھ ویسی خدمت کرنا چاہ رہا ہے. تو جب والد کا انتقال ہوگا تو اگر وہ ملازم ہے تو اس کی کوئی ملکیت تو نہیں ہے کاروبار میں. اگر مالک ہے تو اس حصے کا ملکیت باقی ترکہ, اور اگر ویسی خدمت کر رہا تھا تو سارا کا سارا والد کے جانے کے بعد شریعت کے مطابق اس ترکے کی تقسیم ہوگی. لیکن چونکہ ایسا کچھ نہیں کیا, اور معاملات کے دین کو یہ اہمیت ہی نہیں ملی. طلاق کا معاملہ ہو تو پوچھ لیتے ہیں, شادی کا مسئلہ ہو تو پوچھ لیتے ہیں, معاملات کا مسئلہ ہو تو نہیں پوچھتے. ڈور الجھ گئی اور جھگڑے گھروں میں اٹھنے لگے, اپنوں میں شروع ہو گئے, اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی روادار نہیں. بڑی محبت کی باتیں تھیں, بڑے اتفاق کے تذکرے تھے. کہا جاتا میاں کہ معاملات صاف کر لیتے ہیں, بات بری لگتی تھی. برے مناتے تھے کہ بھائیوں میں کیا تقسیم ہوتی ہے, باپ بیٹے میں کیا معاملہ ہوتا ہے. اور اب ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ تنازعات, یہ جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلی چیز یہی ہے کہ جب اولاد کاروبار میں آئے یا بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹا بھائی شریک ہو تو اس کی حیثیت کیا. اسی طرح جو درمیانی آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں, جب وہ گھر بنانے لگتے ہیں تو اس گھر میں بیوی بھی پیسہ ڈال رہی ہوتی, جوان اولاد بھی پیسہ لگا رہی ہوتی, ابا بھی پیسہ لگا رہا ہوتا. لیکن معاملات صاف نہیں. اب اس گھر کی قیمت بڑھ گئی, اب ہر ایک کہتا ہے گھر تو میرا ہے, میں نے پیسے لگائے. اور اگر والد کا انتقال ہو جائے
اب اس گھر کی تقسیم کیسے ہوگی کہ جنہوں نے پیسہ لگایا تھا معاملہ طے ہی نہیں کیا کہ انہوں نے ابا کو قرضہ دیا تھا تو پھر قرضے کی وہ رقم مل جائے گی، یا وہ بھی اس کی ملکیت میں شریک تھے تو جب قیمت بڑھے گی تو ان کی ملکیت کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. جب والد کا انتقال ہو جائے گا تو ترکے سے پہلے ان کی ملکیت الگ کر دی جائے گی. یا والد کو بیٹے نے وہ رقم تحفے میں دی تھی کہ گھر بنا رہے ابا کو تحفہ دے رہے، تو پھر سارا کا سارا ترکہ ابا کا ہے، تقسیم ہوگا، بہن کو بھی ملے گا، بھائیوں کو بھی ملے گا، بڑوں کو بھی ملے گا، چھوٹوں کو بھی ملے گا. بیوی نے جو شوہر کو سونا دیا ہے گھر بنانے کے لیے کس حیثیت سے دیا تھا؟ تحفے میں دیا تھا. مالک بن رہی تھی، قرضہ دیا تھا، کچھ نہیں طے کیا. آج ہمارے آپس کے جو جھگڑے ہیں نا اور بول چال بند ہو رہی ہے، یہی بنیادی سبب ہے نا بھائی. زر اور زمین، پیسہ اور جائیداد، سارے تنازعات کی وجہ یہی ہے نا، جھگڑے ہیں نا. میں عرض کر رہا ہوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نسلوں میں جا رہے ہیں. معاملات کا دین آج زندگیوں میں اسے جگہ نہیں ملتی، اس کی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا یہ مال تمہارے پاس ہے کہاں سے؟ تمہارا حق ہے. کیا ذریعہ ہے آمدنی ہے؟ تو ملکیت واضح نہیں ہوتی، حیثیت واضح نہیں ہوتی، معاملہ واضح نہیں ہوتا. قرآن کی سب سے بڑی آیت، اسے فرمایا اگر چھوٹا سا قرض بھی لو نا اس کو بھی تحریر کر لو. جب اتنے پیچیدہ معاملات ہیں تو بتائیے ان کا یہ تحریر کتنی ضروری ہے. جب معاملات اتنے پیچیدہ ہیں تو وہاں دستاویزات کی تیاری کتنی اہم ہے، اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے جلد سے جلد اس کی وراثت شریعت کے اصولوں کے لحاظ سے تقسیم کر دو، جتنا جلدی ہو سکے اسے تقسیم کر دو. اب لاپرواہی ہے، اب غفلت ہے. بس اوقات بعض ورثاء چھوٹے ہیں، بڑوں کے سامنے کیسے کہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے تعلقات کیسے خراب کریں. اگر کوئی کہے تو جواب ملتا ہے ابھی تو کفن پرانا نہیں ہوا اور تمہیں بٹوارے کی پڑی ہے، ہو جائے گا نا. ابا کاروبار چھوڑ کے گئے، شریعت کا حکم ہے کہ اس کو کاروبار کو تقسیم کر دو.
طے کر دو کہ اس کاروبار میں کس کی کتنی ملکیت بن رہی ہے، کس کا کتنا حصہ آ رہا ہے۔ مہینے سالوں گزر رہے، لاکھوں کی چیز اس کی قیمت کروڑوں میں چلی گئی۔ کروڑوں میں چلی گئی۔ معاملات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، کاروبار کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ وراثت تقسیم نہیں، ترکہ تقسیم نہیں ہوا۔ تو جھگڑے بڑھتے ہیں، تنازعات بڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے آپس میں محبت دی ہے، آپس میں اتفاق دیا ہے، یہی سب سے اچھا موقع ہے کہ اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھو، اجنبیوں کی طرح لکھ لو۔ جب معاملات صاف ہوں پھر بے شک ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر بے شک ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر بے شک ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، لیکن ہر ایک کو اپنے حق کا تو پتا ہو، اپنے فرائض کا تو پتا ہو، اپنی ذمہ داریاں کو تو پتا ہو۔ وہی واضح نہیں ہے۔ اور وہ بہن کو دے جا رہا، سمجھ رہا میں احسان کر رہا ہوں، سمجھ رہا میں احسان کر رہا ہوں، اور وہ بھی اندر ہی اندر کڑ رہی ہے کہ ترکے میں مجھے تو اب تک حصہ ملا نہیں۔ یہ دیے جا رہا، سمجھ رہا میں احسان کر رہا ہوں، وہ لے رہی ہے، اندر سے کڑ بھی رہی ہے، مجھے تو میرا ترکہ ملا ہی نہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ خرچ کر رہا ہے، سمجھ رہا میں بہت احسان کر رہا ہوں باپ کے بعد، لیکن چھوٹا بھائی پریشان ہے کہ بڑے بھائی کے پاس جو کاروبار ہے، جس حصے میں میں شریک ہوں، وہ تو مجھے نہیں مل رہا۔ میرے عزیزو، یہ زندگی چند روزہ ہے، آگے بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں، اور وہاں معاملہ درہم اور دنانیر اور پیسوں سے حل نہیں ہوگا۔ وہاں کسی کا میں نے حق لیا اور مارا تو وہاں معاملہ پیسوں سے حل نہیں ہوگا، جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی وہ بھی لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مفلس جانتے ہو؟ مفلس کون ہے؟ مفلس فرمایا بظاہر نفلی عبادات کا تو بہت بڑا ذخیرہ لے کے آیا، لیکن حق تلفی کی، دوسروں کا حق مارا، ناجائز کر کے گیا ہے، ناجائز کر کے گیا ہے۔ اللہ کی عدالت تو انصاف کی عدالت ہے، وہاں درہم دنانیر تو چلتے نہیں، نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اس کی ساری نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی، لیکن پھر بھی کچھ حقدار مطالبہ کر رہے ہوں گے، اللہ کریم ہمارا حق، تو کہا جائے گا ان کی بدیاں اس کے سر پہ ڈال دو، اور یوں یہ شخص بظاہر بہت نیکیوں کا ڈھیر لے کے آیا تھا، لیکن معاملات ٹھیک نہیں تھے، معاملات ٹھیک نہیں تھے، دوسروں کے گناہوں کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہو۔ تو مرنے سے پہلے معاملات ٹھیک کر لینے چاہیے، ورنہ ہم یہ خرابی
اپنی اولاد تک کی چھوڑ کے جائیں گے. ہماری اولادیں بھی اسی جھگڑوں میں رہیں گی. دنیا گزر جائے گی، سب کی گزر رہی ہے، وہ نہیں گزرے گی. وقفوہم انہم مسئولون، روک لو انہیں، روک لو ان سے. پہلے احتساب ہوگا پھر آگے جائے. وقفوہم، روک لو انہیں. دنیا میں بڑا با اختیار تھا، بڑے تعلقات تھے، بڑا زور آور تھا، کوئی اپنا حق نہیں لے سکتا تھا، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، کوئی اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا، بڑا اس کا اثر رسوخ تھا. وقفوہم، روک لو اسے. آج تو سوال ہوگا. بعض پرس ہوگی. ہر شخص کو اس کا حق ملے گا. بڑی بلا ہے یہ ہوس، بڑی بلا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بوڑھا بھی آدمی ہو جاتا ہے نا تو یہ ہرس جوان ہی رہتی ہے. بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی یہ ہرس جوان ہی رہتی ہے. یہ بڑی بلا ہے. موت آنکھیں کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ اعضاء اور جوارے کمزوری یہ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ جانے کا وقت ہے، لیکن یہ ہرس و ہوس ہے یہ جوانی ہو رہی ہے، جوانی ہو رہی ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. اس ہرس ہوس سے بچو. پہلے لوگ جو ہلاک ہوئی ہیں نا ان کو اسی ہرس و ہوس نے ہلاک کیا. امرہم بالبخل فبخلوا، اسی ہرس نے انہیں بخل کے لیے کہا، بخیل ہو گئے. امرہم بالقطیعہ، اسی ہرس نے انہیں قطع تعلق، رشتوں کی قطع تعلق، قرابت کی حق تلفی، رشتوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کا حکم دیا. فقطعوا، تعلق خراب کر دیے اپنے. اسی بخل نے، اسی ہرس نے انہیں فجور کے لیے کہا، فسق و فجور کے لیے. فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا. بلا ہے. تو آج سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی زر ہے، یہی پیسہ ہے، یہی زمین ہے، یہی جائیدادیں ہیں، اور کوئی ساتھ نہیں لے کے جائے گا. اور یہ اولاد کے ساتھ بھی کوئی خیر خواہی نہیں کہ ان کے لیے غیروں کا مال چھوڑ کے چلا جائے. یہ اولاد کے ساتھ بھی کوئی شفقت نہیں کہ دوسروں کا حق ان کے لیے جمع کر لے. یہ ان کے ساتھ بھی کوئی شفقت نہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا احمق آدمی ہے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا. بڑا ہی احمق ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا. کتنا نفع اٹھا لے گا؟ کب تک رہے گا اس دنیا میں؟
کب تک زندگی گزرے گی؟ اور کل کی گھاٹیوں میں کیا یہ بوجھ اٹھا سکے گا؟ کیا کل کی گھڑی میں سوال دے پائے گا؟ وہاں تو انصاف ہے. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ وہاں تو سارے بونے حکمران بھی ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق بھی ختم ہو جائیں گے. مجھے جواب دینا ہوگا. تو میرے عزیزو، دین کا ایک بڑا حصہ ہے معاملات، لین دین، حصے دار، شریک، یہ معاملات صاف، یہ محبت، یہ آپس کا اتفاق، یہ آپس کی اخوت، یہ آپ کو دھوکہ نہ دے کہ اس کے ہوتی ہوئی معاملات کی کیا ضرورت ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. ایسی باتوں کی کیا ضرورت؟ یہ سب دھوکہ ہے. اور آج ہمارا معاشرہ پکار پکار کے گواہی دے رہا ہے کہ یہ سطحی محبتیں اور یہ سبھی اتفاق نفرتوں کی یہ آگ بھسم کر دیتی ہے. زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جتنی کوتاہی اور تاخیر کریں گے اتنی ہی ڈور اور الجھتی چلی جائے گی. پھر کوئی ضابطہ نہیں ملے گا جس پر سب کا اتفاق ہو جائے. مشکل ہو جائے گا کہ کوئی تسویہ کا اور عدل کا معاملہ کر سکے. تو معاملات کا دین. اور سچ یہ ہے میرے عزیزو، معاملات کی صفائی سے میری عبادت بھی عبادت قبول ہوتی. ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آدمی لمبا سفر کرتا، پراگندہ بال ہے، سفر کی دعائیں قبول ہوتی، پراگندہ بال ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. فرمایا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، فانا یستجاب لذالک. پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر یہ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو عبادت کی قبولیت کا دار و مدار بھی معاملات کی صفائی پر ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے اپنے رسولوں کو پیغام دیا کہ حلال کے ساتھ نیکی ہے. جب حلال کھاؤ گے تو نیکی کی توفیق ہوگی، نیکی قبول ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنا اتنا خوف نصیب فرما دے جو مجھے حلال پہ کھڑا کر دے. جس سے میرے معاملات کا دین زندہ ہو جائے. اتنا خوف اللہ کے نبی اپنی امت سے کہا کرتے تھے یہ مانگ کرو اللہ سے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اپنی امت سے اتنا خوف اللہ سے مانگا کرو. آج ڈر ختم ہو گیا. کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھی جائے گی. بڑا دل گردہ ہے. فما اصبرہم علی النار. بڑا دل گردہ ہے میاں، آگ پہ صبر کر لو گے. جو صرف جسموں کو نہیں جلاتی دلوں تک پہنچتی ہے.
بڑا دل گردہ ہے، کہہ دیتے ہیں میاں دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد لے لینا. کوئی مطالبہ کرنے آ جائے کیا مرنے کے بعد لے لینا. بڑا دل گردہ ہے. تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ سے اتنا خوف مانگو جو تمہیں اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا کر. عبادات آسان ہوتی ہیں. آدمی کسی اچھے ماحول میں کچھ دن تک رہے نا تو عبادات آ جاتی ہیں، آسان ہے. وہ نفس پہ اتنی مشقت کی چیز نہیں ہے. آدمی نمازی نہ ہو نا، حرم میں جائے تو اذان سے پہلے مسجد نبی میں پہنچ جائے گا. ماحول ملا، نمازی بن گیا. عبادت ماحول میں آ جاتی ہے، لیکن معاملات کی خرابی پر سچی توبہ کر لے، یہ نفس پر بڑا بوجھ ہے. حج تو کر لے گا اور حج میں نمازیں اور عبادت بھی کر لے گا، لیکن سچی توبہ کر لے کہ میں اپنے معاملات جا کے ٹھیک کر لوں گا، میں اپنے لین دین کا معاملہ ٹھیک کر لوں گا. جس کا مجھ پہ حق ہے سب سے پہلے جا کے اسے ادا کروں گا. یہ نفس کے لیے بڑی مشقت ہے. یہ نفس آسانی سے قبول نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف ہو اور اپنا دنیا سے جانا، اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا. ہو سکتا ہے اس سے نفس میں کوئی ہمت آ جائے کہ کس کے لیے کر رہے ہو میاں، اور تمہیں اپنا کل کا پتہ نہیں ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بہترین وائز جو تمہارے دل کو بدل دے، بہترین وائز جو تمہیں گناہوں سے بچا لے، بہترین وائز جو تمہیں نیکی پہ کھڑا کر دے، بہترین وائز فرمایا وہ موت کی یاد ہے. یہ بہترین وائز ہے. اس کا دھیان کرے. اکیلے بیٹھا ہے، تھوڑا تصور کرے، ان لوگوں کا تصور کرے جو اچانک چلے گئے، ان لوگوں کو خیال میں لائے جو دفتر گئے اور واپس نہیں آئے، جو گھر سے نکلے اور واپس نہیں آئے. صحت مند تھے، صبح ہمارے ساتھ تھے، شام چلے گئے. ان کو تصور میں لائے اور پھر اپنا تصور کرے پتہ نہیں کس لمحے یہ گھڑی آ جائے. کس لمحے یہ گھڑی آ جائے. پھر نبی فرمایا کرتے تھے اکثرو ذکر حازم اللذات، یہی وہ چیز ہے جو تمہیں لذتوں سے روک سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں. یہی سب سے بڑا واعظ ہے. آج جو دل سخت ہے نا، اس دل کی سختی کو یہی ایک چیز توبہ پہ آمادہ کر سکتی ہے، دل کو نرم کر سکتی ہے. یہی ایک چیز ہے کہ اپنا جانا یاد رکھے، اپنا جانا رکھے. دنیا میں جو مقدر ہے نا، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے میرا ایک لقمہ بھی کم نہیں کر سکتی. تو پھر میں حرام جمع کر کے کیوں اپنے اوپر وبال بناؤں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جو تیرا رزق ہے، اگر تو اپنی روزی سے بھاگے ہوا پہ سفر کر کے، تیرا رزق تجھ تک پہنچے گا بجلی پہ سفر کر کے، روشنی پہ سفر کر کے، اور تو مرے گا نہیں جب تک کہ تیرا لقمہ پورا نہ ہو جائے. اور فرمایا اگر تیرے رزق میں کچھ تاخیر ہو جائے
تو یہ چیز تجھے گناہ پہ آمادہ نہ کرے، وہ تجھے ملنا ہے۔ جب یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ میرے لیے بھی ہے اور میرے بچوں کے لیے بھی ہے، تو پھر میں ان کے لیے حرام کیوں اکٹھا کروں، دوسرا کا حق کیوں لے لوں؟ بڑی بزرگی ہے اس دور کی، بڑی بزرگی ہے اس دور کی، لقمہ حلال پہ استقامت، یقین جانیے بڑی بزرگی ہے، لقمہ حلال پہ استقامت۔ کہ حرام نہ کھاؤں، حرام استعمال کروں، حرام نہ استعمال کروں، حرام میری زندگی میں نہ آئے، بڑی بزرگی ہے لقمہ حلال پہ استقامت، اور اس کی بڑی برکت ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ نے فرمایا لقمہ حلال کا اہتمام کرو گے اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کریں گے، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ بڑی بزرگی ہے یہ۔ بعض تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے آمدنی کے ذرائع حلال ہوتے ہیں، لیکن غفلت اور ناواقفیت معاملات کی خرابی سے اپنی آمدنی کو خراب کر دیتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں جن کے آمدنی کے ذرائع غلط ہیں، کمائی کے طریقے غلط ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنی کے ذرائع حلال ہیں، جائز ہیں، عبادت بن سکتے ہیں، لیکن ناواقفیت، لا علمی، غفلت، لاپرواہی، اس معاملات کی خرابی سے ان کی آمدنی خراب ہو جاتی۔ آمدنی خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے عبادت کا دین پوچھنے کی چیز ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، ایسی معاملات کا دین بھی ہے، وہ بھی پوچھنے کی چیز ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کا اثر میری پوری دینداری پہ پڑتا ہے۔ حلال کھائیں، لقمہ حلال کا اہتمام ہو، نظر رہے کہ کن ذرائع سے میری آمدنی آ رہی۔ اسلام کا معاشی نظام ہے اس چیز پر، دو چیزوں پر ہے۔ ایک تو آدمی اپنی کمائی پہ نظر رکھے اور دوسرا آدمی اپنی خرچ پہ نظر رکھے، اور چونکہ کمائی اختیار میں نہیں اور خرچ اختیار میں ہے، کمائی اختیار میں نہیں خرچ اختیار میں ہے، تو عقل مندی کیا ہے؟ اپنی اخراجات اپنی چادر میں رہ کے ترتیب دے۔ اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرے۔ لیکن جب میں اپنی زندگی کے اخراجات بڑھا دیتا ہوں، اسٹیٹس بڑھا دیتا ہوں اور معاشرے کے رسم و رواج پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اب آمدنی تو اتنی ہے نہیں، اب پھر کیا ہوتا ہے؟ حلال حرام کی تمیز کے بغیر مال اکٹھا کیا جاتا۔ آنا چاہیے بھائی، حلال ہے یہ حرام ہے، اخذ من الحلال ام من الحرام، فرما ایک وقت آئے گا لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے۔ آنا چاہیے۔ تو جب زندگی کا طریقہ ہی غلط ہو گیا کہ اپنے اخراجات
اپنی حیثیت سے زیادہ کرنے جا رہا. اور آمدنی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. ضروری نہیں کہ جیسے ابا کی آمدنی کل اولاد کی بھی ایسی ہو. وہ تو بدلتے رہتے حالات. لیکن زندگی کا اسٹیٹس ہر آئے دن بڑھتا ہی چلا جا رہا. ذرا سے حالات بدلے، اب حلال پہ اکتفا مشکل. اب غلط راستے دیکھتا ہے، ناجائز راستے دیکھتا ہے، غلط طریقے اختیار کرتا ہے. تو دنیا کی چند روزہ زندگی کی خواہشات پورا کرنے کے لیے نادان آدمی اپنے کھربوں سال کی زندگی خطرے میں ڈالتا. چند روزہ زندگی کی خواہشات کی خاطر، ضرورت کی خاطر نہیں. ضرورت کا تو اللہ کا وعدہ ہے. خواہشات کی خاطر جو اس کی فہرست بہت طویل ہو رہی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اسے حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی اور آخرت خراب ہو رہی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ سے حلال مانگو اور برکت والا مانگو. برکت والا مانگو. دعا سکھائیے کہ اللہ سے حلال مانگو اور برکت والا مانگو. اللہ رزق دے، برکت والا دے، پاکیزہ دے. تو میرے عزیزو، معاملات بھی دین کا بڑا حصہ ہے. ہم اپنے معاملات کو وہ بھی دین والوں سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں کہ ہماری آمدنی میں کہیں غفلت کی وجہ سے ناجائز کسی کا اور کا حق نہ آئے، اور اسی حلال میں برکت ہے. معاملات میں عدل و انصاف اور معاملات میں اپنے حق پہ اکتفا کرنا، یہی سب سے بڑی برکت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے جھگڑوں سے اور آپس کے انتشار سے محفوظ فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما. مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما. اپنے خزانوں سے ہم سب کی ہمیشہ ضروریات پوری فرما. ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں راحت والی، سکون والی، عزت والی زندگی نصیب فرما. اعضاء کی معذوری سے محفوظ فرما، اعضاء کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیشہ اعضاء کی سلامتی کی زندگی نصیب فرما. زندگی بھر اپنے جسم کے اعضاء سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم لاچار ہونے سے، معذور ہونے سے محفوظ فرما.
دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا فقیر اور محتاج بنا۔ اے مولا کریم اپنے خزانوں پہ نظر نصیب فرما۔ اے مولا کریم مخلوق کی دولت پہ نظر اٹھانے سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم مخلوق کے سامنے بھیکاری فقیر بننے سے محفوظ فرما۔ اس ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اپنے سامنے بھیکاری کی عزت نصیب فرما، اپنے سامنے مانگنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی عطاؤں سے اور اپنی نوازشات سے ہمیں مخلوق سے بے نیاز فرما۔ اے مولا ہمیں مخلوق سے بے نیاز فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ایمان تقوی کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ ہمیں اپنے دلوں میں سکون نصیب فرما، ہمیں اپنے دلوں میں اطمینان نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے فیصلوں پہ دل و جان سے راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل بھروسہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی ذات کے حکیم ہونے کا بھروسہ نصیب فرما، اپنی ذات کا حکیم ہونے کا اے مولا کریم کامل یقین نصیب فرما، اور اپنے ہر فیصلے پہ ہمیں دل و جان سے راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے بچے بچیوں کو بھی نیکی کا شوق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، شر سے شریروں سے بے دینوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک راحت کا ذریعہ بنا، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو ہر قسم کے غلط فہمیوں سے اور ہر قسم کی بدگمانیوں سے اور ہر قسم کے نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما، ہمیں گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما، اعتماد کی زندگی نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی زندگی نصیب فرما، اچھے اخلاق کا برتاؤ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور فحاشی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یہاں جو دین دشمن ہے ملک دشمن ہے ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں وسائل صلاحیتیں اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کے قربانیوں کے بدولت مسلمانوں میں ایمانی اخوت کو زندہ فرما، رنگ نسل وطن کی بنیاد پر نفرتوں کی شکل سے اس امت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے پوری دنیا میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جو اس کے لیے محنتیں کوششیں قربانیاں دے رہے اے اللہ انہیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه